اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خطاب قرآن مجید نازل ہوئی اس کا تفسیر اور تشریح بیان کرنا۔ ماشاءاللہ ہمارا دورہ تفسیر القرآن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، تو آپ حضرات نے کچھ تفسیر کے متعلق بھی جان لیا، تو آج ہم کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورت فاتحہ، اور یہ کون سی ہے؟ مکی، یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ اس سورت کا نام علماء کرام نے بہت سارے نام اس کے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ہم 3 کا ذکر فی الحال کریں گے تاکہ آپ کو یاد بھی رہیں۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورت فاتحہ، اور دوسرا اس کا نام ہوتا ہے سورت شفا، اور تیسرا اس کا نام ہے سورت دعا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سورت کے کتنے نام ہم نے پڑھے؟ 3۔ کون کون سے؟ سورت فاتحہ، ہاں، سورت شفا، سورت دعا۔ سورت دعا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے پہ اس کو کیا چاہیے؟ دلیل۔ کہ دیکھیں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ آنکھوں سے نابینا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں، اب دعوے کے اوپر کیا چیز ہونی چاہیے؟ دلیل، کہ واقعتاً میں آپ لوگوں کو ثابت کروں گا، دکھاؤں گا کہ وہ بندہ نابینا ہے۔ اگر نہیں دکھاؤں گا، دعوے پہ دلیل نہیں دوں گا، تو کون میں جھوٹا بن جاؤں گا۔ تو اب ہم نے دعویٰ کیا کر دیا کہ اس سورت کے کتنے نام ہیں؟ 3۔ ایک اس کا نام فاتحہ ہے، اور دوسرا اس کا نام شفا ہے، اور تیسرا اس کا نام دعا ہے، اور ایک چوتھا بھی علماء کرام نے بیان فرمایا ام القرآن۔ اس کا نام کیا بیان فرمایا؟ ام القرآن۔ 4 نام۔ سادی تھوڑی سی نا وضاحت فرما دیں، سورت دعا کیوں کہتے ہیں اسے؟ ہاں، اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اس کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے۔ فاتحہ، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا، فاتحہ پڑھنا، ٹھیک ہے، وہ اس کا نام موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اس کا نام ہے دعا۔ تو اس سورت کو سورت دعا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں یہ ذکر کیا، اس لیے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو شفا کیوں کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ سورت جو ہے نا، یہ جو بندہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کرے گا، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ تو لہذا اس لیے اس سورت کو کیا کہا گیا؟ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو چوتھا نام ہے وہ ہے ام القرآن، ٹھیک ہے نا، قرآن کی ماں، اصل۔ اب یہ قرآن کی اصل کیسے ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین نے، کہ اس طرح اصل ہے کہ جو علوم قرآن کے اندر تھے وہی سورت فاتحہ کے اندر بھی ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی ربوبیت ہوتی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی اشارہ کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب اس میں وہی ساری کیٹیگری آ گئی، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی آ گئیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ملکیت کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، تو اس کا اشارہ کر دیا کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد اس میں دعائیں بھی بہت ساری ہیں، اللہ کی عبادت کے حوالے سے بھی بہت سارا ذکر آیا۔ تو عبادات کے حوالے سے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے پھر جب دعائیں، بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کہا کہ مستقیم یعنی سیدھے راستے پہ چلا، تو پھر کن لوگوں کا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر بھی آ گیا۔ وہ کون سے ہیں؟ ایمان والے، مومن، متقی، صحابی، اولیاء، انبیاء، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، سارا کا سارا ذکر ان میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔
اس طرح آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب جو غضب والے لوگ ہیں وہ یہود و نصارہ، تو ان کا بھی یعنی اللہ نے اپنے دشمنوں کا ذکر بھی کر دیا اور اپنے دوستوں کا بھی۔ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یا تو اپنے دوستوں کا ذکر کر رہا ہے یا پھر اپنے دشمنوں کا ذکر کرتا ہے۔ دشمنوں کا ذکر کرتا ہے، شیطان کا کرتا ہے، فرعون کا، حامان کا، نمرود کا، ان لوگوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور جب دوستوں کا ذکر کیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو گویا کہ جتنے علوم قرآن کے اندر تھے وہ سارے کے سارے علوم سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے کیا کہا گیا اس کو؟ ام القرآن، قرآن کی ماں یعنی اصل کہا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم نے پڑھ لیا، اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بتا دیا کہ یہ دعا ہے، اور شفا اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پڑھ کر مریض پہ دم کرتا ہے اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، اور فاتحہ کا معنی بھی بعض نے دعا کیا۔ اور علماء کرام نے ایک اور معنی بھی اس کا بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں اس کو سبح المثانی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کہا جاتا ہے سبح المثانی، یعنی ایسی صورت جس کا اللہ آپ کا بھلا کرے 7 آیات، جس کی کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہم نے پڑھنا ہے کہ سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں سورت ایک مضمون کا نام ہے، ایک مکمل بات کا نام ہے۔ جو آپ ایک عنوان قائم کرنا چاہتے ہیں اس عنوان کو کیا کہتے ہیں؟ سورت۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ کرام خطبہ حضرات جب جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ ایک عنوان منتخب کرتے ہیں، جی میرا آج کا موضوع، میرا عنوان یہ ہوگا کہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے کلام کروں گا، پھر اس میں درمیان میں اور کلام بھی کر دیتا ہے، ضمناً میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا یہ کہتا ہے جی میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کروں گا، درمیان میں اور چیزیں بھی بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک مضمون، عنوان۔ تو سورت کا معنی ہوتا ہے ایک مضمون، ایک عنوان، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے سورت کو سورت کا۔ اس کے بعد ہے آیت، کہ آیت کس کو کہا جاتا ہے؟ آیت کہتے ہیں جہاں پر ایک جملہ مکمل ہو جائے، ایک جو بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو جائے، اسے کہتے ہیں جملہ۔ تو دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، اب یہ جملہ مکمل ہو گیا، بات مکمل ہو گئی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بات مکمل ہو گئی، تو یہ جملہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ پھر اس کے بعد ہے جی رکوع کسے کہتے ہیں؟ یہ جو عموماً ہم دیکھتے ہیں آئین کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، یہ رکوع کی علامت جو نظر آ رہی تھی، اس کو بھی رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو رکوع کا نظام اور سلسلہ ہے یہ حجاج بن یوسف کے دور میں مختلف روایات کے مطابق حجاج بن یوسف نے خود لگوایا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حجاج بن یوسف نے علماء کرام کو کہا، انہوں نے لگایا۔ بھئی آخر کیوں وجہ پیش آئی کہ یہ رکوع لگائے گئے؟ تو وہ فرماتے ہیں جہاں پر ایک بات جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ جب مکمل ہو جاتی ہے تو رکوع کا نشان لگا جاتا ہے۔ اچھا بھئی رکوع کا نشان کیوں؟ اصل میں جب اہل عرب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے نماز کے اندر یا تراویح کے اندر یا قرات کے اندر، تو کچھ قراء حضرات ایسے تھے جو اس کے معانی سے واقف نہیں تھے، قرآن کے معانی سے واقف نہیں تھے، تو ان کا ارادہ جب بھی بنتا تھا نا تو وہ رکوع کر دیتے تھے، یعنی کہ مطلب پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کرتے 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 جی خاموش بھی ہو جاتے تھے، اور یعنی کہ وہ بھی سب کچھ کر دیتے تھے۔ تو اب یہ سارے معاملات جتنے بھی تھے نا، ان معاملات کو سمجھانے کے لیے حجاج بن یوسف نے کہا جی یہ قرآن مجید تو اب عرب میں ہے، پھر عجم میں جائے گا، لوگ ان پڑھ بھی ہیں، اجمی لوگ ہیں، ان کو کیسے سمجھ آئے گا؟ تو اس نے پھر یہاں پہ اس نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ مکمل ہو رہی ہے، اس کا سلسلہ مکمل ہو رہا ہے۔ جب سلسلہ مکمل ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر یہاں پہ ایک نشان لگا دیا۔ جی اب کون سا نشان لگائیں؟ انہوں نے کہا جی رکوع، کیونکہ انسان رکوع کرتا ہے نماز میں، تلاوت ختم کر دیتا ہے تو رکوع کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا رکوع۔ انہوں نے کہا جب لفظ رکوع لکھیں یہ تو بہت بڑا طویل ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا اس کا مخفف، انہوں نے کہا عین میں عین آتی ہے تو لہٰذا عین لگا دو، اس کا نام رکھ دو جی یہ کیا ہے؟ رکوع ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کے بعد اب ہم بات چلتی ہے آگے کہ اس صورت مبارکہ کی کتنی آیات ہیں؟ جی بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی 7 آیات ہیں، اور بعض نے کیا کہا اس کی 6 آیات ہیں۔ اچھا اس میں بھی پھر اختلاف ہے۔ اہل بصرہ جو علماء ہمارے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کی
6 آیات ہیں، اور اہل کوفہ وہ علماء کہتے تھے کہ اس کی کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ اچھا، جب اب ہمارے سامنے جو قرآن مجید موجود ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی 7 آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ نمبر 7 لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ نسخے چل رہے ہیں قرآن مجید کے، یہ اہل کوفہ کے مذہب کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو جب اہل کوفہ نے 7 کہا اور اہل بصرہ نے اس کو کتنا کہا؟ 6 کہا۔ جب اختلاف پیدا ہو گیا تو صاف ظاہر ہے پھر دلائل کی دنیا میں جانا پڑے گا۔ اب اہل بصرہ نے کہا جناب آپ اس کو 7 آیات کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ نظر تو 6 آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی گنتی کرو کیسے؟ انہوں نے کہا جی دیکھ لو خود، الحمدللہ رب العالمین یہ 1 ہو گئی، الرحمن الرحیم یہ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئیں، مالک یوم الدین یہ 3 ہو گئیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 4 ہو گئیں، اہدنا الصراط المستقیم 5 ہو گئیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ 6 کا نظام ہے، تو آپ لوگ اس کو کیسے 7 کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں تو 6 آیات ہیں۔ تو اہل کوفہ نے کہا جی ہم بسم اللہ کو 7 شمار کر لیتے ہیں، اب بسم اللہ سے گنتی کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 ملا لو تو 7 بن جاتی ہیں۔ تو پھر اہل بصرہ نے کوفہ پر اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا صاحب یہ صرف آپ سورۃ فاتحہ کے اندر یہ بات کریں گے یا پورے قرآن مجید کی ہر صورت میں یہ بات کریں گے؟ تو اہل کوفہ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم اگر ہر صورت میں کرتے ہیں، تو اہل بصرہ نے کہا اگر تم پورے قرآن کے اندر ہر صورت کے شروع میں تم بسم اللہ کو اس صورت کا جز بناتے ہو تو پھر تو تم 114 آیات کا اضافہ کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں بناتے۔ انہوں نے کہا پھر کیسے 7 پوری کرو گے؟ تو پھر اہل کوفہ نے جو ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل تھی وہ دلیل دی، اور انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں کہ آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بصرہ والوں نے کہا اس لیے کہا جاتا ہے جہاں سٹاپ آ جاتا ہے، پوائنٹ مکمل ہو جاتا ہے، اور بات ایک جملہ یعنی بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے اور سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو جاتی ہے، وہاں پر ہم نشان لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھو الحمدللہ رب العالمین جملہ مکمل ہوا، انہوں نے کہا جی بالکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا الرحمن الرحیم جملہ مکمل ہوا، جی بالکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا مالک یوم الدین جملہ مکمل، انہوں نے کہا جی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین جملہ مکمل، انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم جملہ مکمل، انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا آگے دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، یہاں جملہ تو مکمل ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، بات مکمل ہو گئی، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں پہ سٹاپ آ گیا، بات مکمل ہو گئی، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو گئی کہ وہ بندہ طلب کر رہا ہے، یعنی کہ جملہ انشائیہ کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، جملہ انشائیہ بول رہا ہے، خبر تو نہیں دے رہا بھیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں دائرہ لگنا چاہیے، آیت بنانی چاہیے، لیکن نہیں بنائی، تو لہذا یہاں شمار کر لو تو خود بخود بن جائے گی۔ اب دیکھیں جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، اس نسخے کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے 1 لکھا، یہاں 2 لکھا، یہاں 3، یہاں 4، یہاں 5، اور یہ اس کے نیچے 6 کا نشان دیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اہل کوفہ نے یہاں پر آیت شمار کی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں آیت ہے، تو اس لیے پھر یہ 7 ہیں۔ اور الحمدللہ تعالی بفضل ہی، اور اہل کوفہ کے مذہب کے مطابق اس کی کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک میں بہت ہی اہم سوال کا جواب دے رہا ہوں، آج کل ہمارے ہاں مشہور ہے، جو کہ ایک معلوماتی سوال کا جواب بھی سمجھ لو، ہمارے ہاں مشہور ہے جی قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں؟ 6666، ایسے نا عطاری صاحب؟ 6666 کا قول سنتے ہیں، حالانکہ جب ہم نے اس کا کوٹ کیا اور ہم نے جب خود گنتی کی تو یہ 7028 آیات جب بنی۔ اب میں حیران ہوں کہ 6666 کا جنہوں نے قول کیا پتہ نہیں وہ کس بیس پہ کیا ہے، یا تو پھر یہ غیر محققین کی بات ہمارے پاس پہنچی، بس وہ سنتے سناتے بات چل پڑی۔ حقیقت میں جب ہم نے گنتی کی، کیونکہ ہر صورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے نا کہ اس صورت کے اندر اتنی آیات ہیں، جب ان کو کوٹ کیا، جمع کیا، پھر جمع کرنے کے بعد جب نتیجہ نکلا تو پھر دیکھا گیا کہ وہ تو 7028 آیات بن رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی تحقیق کر لیجئے گا،
اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق اتنا پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں، پھر اس سورت کے ہم نے تقریباً 5 نام پڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان ناموں کی وجہ پڑھی، پھر اللہ آپ کو بھلا کرے آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے، پھر اس کی 7 آیات کیوں ہیں، وہ تو 6 کہتے تھے، اس کا مذہب بھی پڑھا، ان کا مذہب بھی پڑھا، یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ ہاں ایک بات رہ گئی، سورۃ فاتحہ کو مکیہ کیوں کہا جاتا ہے، مکی اور مدنی کی کیٹیگری۔ دیکھیں بعض علماء کرام فرماتے ہیں مکی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو مکے میں نازل ہو، اور بعض کہتے ہیں مدنی اس کو کہا جاتا ہے جو مدینہ میں نازل ہو۔ بعض کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں جو مکے میں نازل ہو اسے مکی کہا جاتا ہے، جو مدینے میں نازل ہو اسے مدنی کہا جاتا ہے، تو اندازہ لگائیں جب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ شریف کرنے اور حج شریف کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تھے، اس وقت جو آیات نازل ہوئی تھیں تو وہ مدنی صورتوں میں موجود ہیں، تو آپ پھر ان کو مکی کہو کیونکہ وہ مکہ میں نازل ہو رہی ہیں۔ تو علماء بڑے حیران رہ گئے، انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو جو دوسرا طبقہ تھا انہوں نے کہا نہیں، مکی اور مدنی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا، مدینہ کی طرف گئے، اس سے پہلے نازل ہو اسے کیا کہا جاتا ہے، مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو اسے کیا کہا جاتا ہے، مدنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، مدنی کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پھر واپس حج شریف کرنے آئے، چاہے مکہ میں تھے، لیکن وہ کون سی صورت ہے، مدنی۔ تو اللہ رب العالمین کی پاک عالیہ بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔